السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کیونکہ پی ایم سی نے این ایل ای اناؤنس کر دیا ہے اور پی ایم سی نے سارا ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ کیسے این ایل ای ہوگا، سال میں کتنے سٹیپس ہوں گے، اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہوں گے اور کس نے یہ ایگزام دینا ہے اور کس نے کس طرح پاس کرنا ہے۔ تو این ایل ای نے پی ایم سی نے ایک پورا روڈ میپ دے دیا ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے، میڈیکل گریجویٹس کے لیے۔ این ایل ای کے پیٹرن آنے کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پی ایم سی نے زیادتی کر دیا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کیونکہ زیادتی اس طرح سے ہے کہ 70% پی ایم سی نے کرائٹیریا رکھا ہے، پاسنگ کرائٹیریا، اور میرے اپنے خیال میں 70% بہت زیادہ ہے۔ ورلڈ وائڈ بھی تقریباً 65-70% کرائٹیریا چل رہا ہے، لیکن اگر ہم خود کو کمپیئر کریں ویسٹرن کنٹری سے، جیسے کہ یو ایس اے ہو گیا، یو کے ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، پلیب ہو گیا، یا دوسرے کنٹریز کے جتنے بھی ایگزام ہیں وہ ہو گئے، اگر ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہمارے چونکہ اسٹڈی اسٹینڈرڈس بہت کم ہوتے ہیں، ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے اسٹینڈرڈس تھوڑے کم ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ہم خود کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ایک بات بھی ہے کہ پاکستان میں 70%، یہ نہیں ہے کہ ایک نیو کرائٹیریا ہے، پاکستان میں 70% پہلے بھی چل رہا ہے، جیسا کہ ہم ایف سی پی ایس پارٹ 1 کے ایگزام دیتے ہیں اس میں 70% کرائٹیریا ہی ہوتا ہے پاس کرنے کے لیے۔ لیکن میرے اپنے خیال میں یہ ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تھوڑی سی بہت زیادہ اس طرح سے بھی ہے، کیونکہ جب بندہ ایف سی پی ایس کے لیول پہ جاتا ہے تو وہاں پہ تقریباً 70% جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ تھوڑا لیول آپ کا ہائی ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایم بی بی ایس کے لیول پہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے 70% کا جو کرائٹیریا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلے جو ہم پی ایم ڈی سی دیتے تھے اس میں 3 سٹیپس ہوتے تھے، اور تینوں سٹیپس میں اس طرح ہوتا تھا کہ 50% پاسنگ کرائٹیریا ہوتا تھا، مطلب آپ 100 میں سے 50 مارکس، 300 میں سے 150 مارکس لے لیں تو آپ پاس ہو جاتے تھے، مطلب 50% پاسنگ کرائٹیریا ہوتا تھا۔ میرے اپنا خیال یہ تھا، میرا اپنا اوپینین یہ تھا کہ شاید پی ایم سی جو نیو ریگولیشنز آ رہی ہیں اور تھوڑی بہت اسٹرکٹس ہو رہی ہیں وہ 60% ہوگا۔ میرے خود اپنے مائنڈ میں، میری مینٹیلٹی میں یہ توقع تھی کہ پی ایم سی شاید 60% کر دے یا 65% کر دے، لیکن یہ 70% پہ لے گئے ہیں، تو یہ تھوڑی بہت زیادتی تو ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے اور میرا اپنا یہ سجیشن ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کہ جتنی جلدی یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں اتنا بہتر ہوگا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے کریئر کے لیے، کیونکہ ورلڈ چینج ہو رہی ہے، دنیا میں پالیسی چینج ہو رہی ہیں، قانون چینج ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی نیو پالیسیز بڑی جلدی امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور جب بھی کوئی ایک نیو پالیسی ہوتی ہے، جب بھی کوئی ایک نیو آئیڈیا آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے، لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر پیسج آف ٹائم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے خلاف ریزسٹنس ہوتی ہے، پھر جب پیسج آف ٹائم ریزسٹنس بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ آئیڈیا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کے مطابق ڈھلنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو اس آئیڈیا کو جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو جلدی مانتے ہیں اور اس کے مطابق جلدی ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں وقت کی چینجز کے ساتھ ساتھ، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ چینج نہیں کرتے، اپنے اس کے ساتھ وقت کے آئیڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو اکموڈیٹ نہیں کرتے، وہ لوگ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک کرٹیسزم ہے، سوشل میڈیا پہ بھی جاری ہے اور آپ لوگوں کے شاید مستقبل میں لوگ اس پہ اسٹرائکس بھی کریں، لیکن اتنی بڑی کمیونٹی کو اکٹھا کرنا، اس کو ایک جگہ پہ لے کے جانا، اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھنا، اس کو منوانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا جو کہ آلریڈی ایک لا بن چکا ہے، تو تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میری اپنی یہ سجیشن ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو کہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور جتنا جلدی ہو سکے ایکسیپٹ کریں اور خود کو اپنے آپ کو اس کے مطابق پریپیئر کریں۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے میں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ این ایل ای کے جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ این ایل ای جو پی ایم سی نے دیا ہے اس کے 2 سٹیپس ہوں گے۔ ایک سٹیپ 1 ہوگا جو کہ تھیوری ایگزام ہوگا، اور تھیوری ایگزام آپ کا، اور جو سٹیپ 2 ہوگا وہ کلینکل اسکل ایگزامینیشن ہوگا، سی ایس سی کا ایگزام انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، دونوں کا جو پاسنگ کرائٹیریا ہے، ادھر تھیوری یا کلینکل اسکل، دونوں کا جو پاسنگ کرائٹیریا ہے وہ 70% ہے، مطلب 70% پہ آپ لوگ پاس کریں گے۔ اسی پہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے پی ایم سی نے۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں اسپیشل ایک تھیوری ایگزام کے بارے میں بات کروں گا کہ تھیوری ایگزام کیا ہے، کس طرح آپ لوگوں نے پاس کرنا ہے، کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری ایگزام جو ہے وہ 2 کمپوننٹس پہ مشتمل ہوگا، 2 کمپوننٹس ہی ہوں گے، ایک اس کا کلینکل سائنسز سے پارٹ آئے گا اور دوسرا بیسک سائنسز کا پارٹ ہوگا۔ کلینکل سائنسز کا جو پارٹ ہوگا وہ تقریباً 70% ہوگا، اور بیسک سائنسز کا جو پارٹ ہوگا وہ
30% ہوگا، لیکن دونوں کو ملا کے جو ٹوٹل MCQs آپ کے آئیں گے وہ 200 MCQs آئیں گے۔ 200 MCQs کا آپ کا پیپر ہوگا، اس میں سے 70% مطلب 140 MCQs جو ہوں گے وہ کلینکل سبجیکٹس میں سے آئیں گے، اور 60 MCQs جو کہ 30% بنتا ہے وہ بیسک سبجیکٹس میں سے آئیں گے۔ اچھا، اس کے لیے انہوں نے PMC نے جو اچھی بات کی ہے وہ ایک پراپر روڈ میپ دے دیا ہے کہ کون سے سبجیکٹس ہوں گے اور کون سے سبجیکٹ سے کتنے MCQs ہوں گے۔ اچھا، وہ ڈیٹیل میں نے اپنے ساتھ لکھی ہوئی بھی تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کلینکل سبجیکٹس ہیں وہ چونکہ 70% ہے، اس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، کلینکل سبجیکٹس میں سے جو میڈیسن ایپ کی ہے، میڈیسن میں آپ لوگوں کے 52 MCQs آئیں گے۔ سرجری جو ہے، سرجری میں سے 48 MCQs آئیں گے۔ obstetric گائنی اس میں سے 14 MCQs آئیں گے۔ پیڈس کے جو ہیں وہ اگین 14 مطلب 14 MCQs آئیں گے۔ آفتھا اور ENT، آفتھلمالوجی اور ENT، اس میں سے جو دونوں ہوں گے ان میں سے 6 دونوں کے سکور آئیں گے، MCQs آئیں گے۔ تو جو ٹوٹل ان کے بنتے ہیں وہ 140 MCQs ہوں گے کلینکل سبجیکٹس کے۔ اور اسی طرح بیسک سبجیکٹ میں سے جہاں پہ اناٹمی کے 12 ہوں گے، فزیو کے 10 ہوں گے، پیتھالوجی کے 16 ہوں گے، فارما کے 8 ہوں گے، بایو کیم کے 6 ہوں گے، اور کمیونٹی میڈیسن کے بھی 6 MCQs ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو ٹرک ہے، آپ لوگ تقریباً ٹوٹلی مطلب آپ لوگ سبجیکٹس کو کلیئر نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر سبجیکٹ میں سے کون کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں وہ بھی PMC نے اپنی ویب سائٹ پہ دے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ PMC کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اناٹمی پڑھنی ہے، اناٹمی سے کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں وہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ چیک کریں، وہاں پہ انہوں نے دیے ہوئے کہ اناٹمی کے کون کون سے ٹاپکس ہیں، فزیو کے کون سے ٹاپکس ہیں، میڈیسن کے کون سے ٹاپکس آپ نے پڑھنے ہیں، وہ سارا انہوں نے ڈیٹیل دے۔ شکر یہ چیز ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کلیئرلی وہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی ایگزام پریپیئر کرتے ہیں تو 100% اس کی پریپریشن ناممکن ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کے جو پیپرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب لینتھی ہوتی ہیں، بکس لینتھی ہوتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ پریپیئر کرنا ہوتا ہے، تو 100% پریپریشن تو آپ کر نہیں سکتے۔ جو اسمارٹ ورک ہوتا ہے پریپریشن کے لیے، جو میڈیکل ایگزام کے لیے جو اسمارٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چھوڑنا ہوتا ہے اور کچھ کو کور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کچھ چیزیں آپ لوگوں نے لک پہ چھوڑنی ہوتی ہیں کہ لک آ گئی تو یہ چیز ہوگی، کچھ چیزیں آپ نے جو ہمارے وہ کیا کہتے ہیں تکا پہ چھوڑنی ہوتی ہیں کہ یہ چیز میں تکا لگاؤں گا یہ چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ 100% آپ پریپریشن نہیں کر سکتے۔ تو میری جو کیونکہ ہم جب PMDC کی پریپریشن کر رہے تھے تو ہم نے بھی کچھ سبجیکٹس، مثال کے طور پر میں نے خود ڈرماٹالوجی بالکل چھوڑ دیا تھا، فورینسک تھوڑی بہت ڈیفیکلٹ تھی، وہ بھی ہم نے ہاف پریپیئر کیا تھا۔ تو ڈرماٹالوجی کی چونکہ مجھ سے نہیں لگتی ہے، میں ڈرماٹالوجی کو لائک نہیں کرتا ہوں، تو میں نے ڈرماٹالوجی کو بالکل پریپیئر نہیں کیا، اور اس کے جو MCQs آئے تھے 5-10 MCQ آئے تو وہاں ہم نے تکے لگائے تھے، تو اس میں سے 2-3 وہ بھی صحیح ہو گئے تھے۔ تو جو بھی آپ ایگزام دیتے ہیں تو 100% پریپریشن آپ کو نہیں کر سکتے۔ تو میرے آپ لوگوں کو یہ سجیشن ہے کہ جب بھی آپ NLE پارٹ 1 کی پریپریشن کریں گے، تھیوری بیسڈ ایگزام کی پریپریشن کریں گے، اس میں سے یہ ہے کہ چونکہ جو آپ کے بیسک سبجیکٹس ہیں اس میں سے بایو کیم اور کمیونٹی میڈیسن جو ہے ان کے 6 MCQs آتے ہیں۔ اچھا، بایو کیم تو تھوڑی بہت خود بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، کمیونٹی میڈیسن تو آسان ہے۔ بایو کیم یہ ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو تھوڑا بہت ایک مرتبہ پڑھ لیں تو بیٹر ہوگا، اگر دوسری مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ پہلی مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو خیر ہے، ان سبجیکٹس کو پھر آپ تکے کے لیے چھوڑ دیں، آپ گیس کرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اچھا، پھر کلینکل سبجیکٹ جو ہیں اس میں سے آفتھلمالوجی اور ENT۔ اچھا، آفتھلمالوجی اور ENT چونکہ اتنے چھوٹے سبجیکٹس نہیں ہیں، یہ بھی بڑے ہیں، ایک الگ اسپیشیلٹی ہے، تو ان کے جو MCQs ہیں ان کو بھی آپ گیس پہ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے 6 MCQs آنے ہیں، مطلب 6 اور 6 12 MCQs آنے ہیں، اور 12 میں سے اگر آپ گیس بھی لگائیں تو آپ کے 4-5 تو ٹھیک ہو ہی جانے ہیں، 2-3 تو ٹھیک ہو ہی جانے ہیں۔ تو اس کو بیٹر یہ ہے کہ بجائے ٹوٹل بک پڑھنے کے، ٹوٹل وہ پڑھنے کے، آپ لوگ ان کو گیس پہ چھوڑ دیں۔ تو کلینکل سبجیکٹس میں آفتھلمالوجی اور ENT، اور بیسک سبجیکٹس میں جو میں آپ کو کہوں گا بایو کیمسٹری اور کمیونٹی میڈیسن، ان کو آپ لوگ گیس کے لیے چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی کمیونٹی میڈیسن یہ کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوگا، تھیوری ایگزام جو ہے یہ ٹوٹلی کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوگا۔ اس کے ڈفرینٹ سینٹرز ہوں گے آل اوور دی کنٹری، اور آپ لوگ جو متعلقہ سینٹر ہوگا جس پہ آپ لوگ اپلائی کریں گے اس میں جائیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ہوگا، نیکسٹ یہ ہوگا کہ اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے جس طرح ایٹا میں ہوتی ہے یا
MD कैट के एग्ज़ाम में होती थी पहले, अभी तो खैर नहीं है उसमें भी। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों के 200 MCQs आएंगे, 200 में से जितने आप लोग ठीक करेंगे वो आपके ठीक होंगे, लेकिन 70% 140 MCQs आप लोगों के ठीक होंगे, तभी आप लोग पास कर सकेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि थ्योरी एग्ज़ाम जो है इसकी 5 ईयर की वैलिडिटी है, मतलब 5 साल आपने ये आपका वैलिड होगा ये एग्ज़ाम। इसका मतलब ये है कि 5 सालों के अंदर अंदर आपने दूसरा पार्ट स्टेप जो है CSE क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन वो आपने 5 सालों के अंदर अंदर क्लियर करना है। इसके अलावा जो बस यही चंद एक पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। ये मैंने जो आपकी आज की वीडियो बनाई है ये स्पेशली क्लिनिकल NLE थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, NLE क्लिनिकल स्किल्ड एग्ज़ाम के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा विद इन ए डे और 2। तो उसके लिए आप लोगों ने किस तरह प्रिपेयर करना है, उसके कौन से स्टेशन हैं, कौन से मस्ट स्टेशन है, कौन से कंपल्सरी स्टेशन नहीं है, उसका पासिंग क्राइटेरिया भी 70% है। तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ 1 to 2 डेज़ में इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। हमारी ये सजेशन है कि आप लोग इसको अकोमोडेट करें, इसके साथ प्रिपेयर करें, और उम्मीद है कि जब अभी इसके साथ प्रिपेयर होंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे तो आप फ़ौरन के एग्ज़ाम जो USMLE अप्लाई है उनको भी ईजिली क्लियर कर सकते हैं। मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अगर वो इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम को पास करना चाहें तो वो लाजमी पास कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें एज अ कौम बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है। जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आती है, जब भी हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हमारे स्टूडेंट्स उसको अचीव करने में देर नहीं लगाते। तो मेरी अपनी ये सजेशन है, हार्ड वर्क करें, प्रिपेयर करें अपने आप को इस न्यू चीज़ के लिए। आप लोगों के लिए एक हर्डल क्रिएट हुई है, मैं खुद मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि PMC ने अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। एक हर्डल क्रिएट हुई है आप लोगों के लिए, लेकिन इस हर्डल को अबूर करना भी पाकिस्तानियों का ही काम है, और कोई नेशन इन चीज़ों को नहीं कवर कर सकती। तो आप लोगों के लिए जितनी मुश्किलात आएंगी इंशाल्लाह वो आप लोगों को सख्त जान बनाएंगी। आप लोग इसके लिए मज़ीद प्रिपेयर होंगे और फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।